وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے۔ تم اپنی اولاد سے سکھ پانا چاہتے ہو، تم اپنی اولاد کو اپنا اطاعت اور فرما بردار بنانا چاہتے ہو، تم اپنی اولاد سے محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اور تم چاہتے ہو یہ چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے، تو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملہ صحیح کرو۔ اگر اس کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں ہے تو تمہاری اولاد کا سکھ تم کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ ایک صحابی ایک باپ کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ میرے دوستوں بزرگوں، ایک بیٹے نے آ کے اپنے باپ کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کی، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹے نے باپ کی کہ میرا باپ میرے مال میں سے بغیر میرے پوچھے خرچ کرتا ہے اور بغیر پوچھے تصرف کرتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں، مجھ سے کرتا بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کو بلایا، باپ کو بھی خبر ملی کہ میرے بیٹے نے میری شکایت اللہ کے نبی کے دربار میں کی ہے۔ تو یوں آتا ہے روایتوں میں کہ چلتے چلتے اس نے دل میں کچھ اشعار کہے، کچھ اشعار جس کو اس کے کان نے بھی نہیں سنا، اس کی زبان نے بھی نہیں کہا، صرف دل میں اس نے، دل میں ہوتا ہے نا دل میں خیال، دل میں کسی چیز کو، ہاں۔ اب وہ اب اللہ کے نبی کے مجلس میں پہنچے تو اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ اب دل کی بات ہے جس کو زکان نے، جس نے کہا اس کے کان نے بھی نہیں سنا ہے، اور اللہ کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کر آ رہے کہ جبرائیل آ کے کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، اس بوڑھے سے بڑے میاں سے، کہ تو نے دل میں جو بات کہی تھی اس کو سنا، وہ کیا بات تھی؟ اللہ نے عرش پر سنا، وہ دلوں کے بھید کا جاننے والا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے کیا دل میں بات کہی، کیا دل میں تو نے اشعار پڑھے، وہ سناؤ، تو تعجب سے کہنے لگا یا نبی اللہ، اسے تو میرے کان نے بھی نہیں سنا اب تک، عرش والے نے سنا ہے، عرش والے نے سنا ہے، وہ دلوں کے بھید کا جاننے والا ہے، وہ حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، جو دلوں کے اندر ہوگا اسے نکالنے والا ہے۔ پھر اس باپ نے اشعار پڑھے، اشعار پڑھے، عربی ہے وہ اشعار، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بیٹے جب تو دنیا میں آیا تھا تیری کوئی حیثیت نہیں تھی، میری گود تیرا سہارا تھا، میرا کندھا تیرا سہارا تھا، میں تیرے لیے راتوں کو جاگتا تھا، دن کو تیرے لیے سوتا تھا، تو جوان ہوتا گیا، تو بڑا ہوتا گیا، میری ہڈیاں بوڑھی ہوتی گئی، اور میں نے تیرے لیے اپنی ہڈیاں گھلا دی، میں نے اپنی صحت اور اپنی جوانی تیرے لیے خراب کر برباد کر دی، اور میں نے تیری ہر سکھ، ہر خوشی، ہر تیرے اطمینان کو میں نے پہنچانے کی کوشش کی، اور آج تو میرے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے۔ اگر تو مجھے باپ کا حق نہ دیتا تو پڑوسی کا حق تو دیتا، تجھ سے اتنا بھی نہ ہوا کہ مجھے پڑوسی کا حق ہی دے دیتا۔ اور جب اللہ کے نبی نے یہ اشعار سنے ہیں تو اللہ کے نبی رو دیے، رو، حضور کے آنکھ میں آنسو آ گئے، اور اللہ کے نبی نے بیٹے کا گریبان پکڑ کے کھڑا کیا، اللہ کے نبی نے کہا تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، چل جا یہاں سے، اور آئندہ کبھی شکایت لے کے نہیں آنا۔ تو میرے دوستو، ماں باپ کا حق یہ اسلام بتائے گا، یہ اخلاق آئیں گے، پھر بوجھ نہیں ہوگا، بوجھ۔ فرمایا قرآن تو کہہ رہا اف بھی نہ کرو، اف بھی، اگر کوئی بات نہ کرو تیز نگاہ سے نہ گھورو، کھا جائے گا، یوں دیکھتا ہے کہ بس کھائے ہم۔ اور پھر بہت سے تو ماشاءاللہ بڈھے کو عقل ہی نہیں، بس بڑبڑ 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 کرتے رہتے، اور اماں تو اور زیادہ بیچاری ہوتی ہے، اماں تو اور زیادہ۔ میرے دوستو، اپنے ماں باپ کے ساتھ کا معاملہ، پھر اس کے بعد بیوی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کا معاملہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنے تہجد گزار مرد ہوں گے جو اپنی عورتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ بیوی بچوں کو کمانا کھلانا دین نہیں ہے میرے دوستو، حلال روزی کھلانا دین ہے۔ پوچھ رہے علماء اور مفتیوں سے کہ بیوی بچوں کو کھلانا دین ہے، کہ حلال روزی کھلانا دین ہے، کہ جھوٹ سے، دھوکے سے، سود سے، بے ایمانی سے، رشوت سے، حرام سے لا کر کھلاؤ؟ اس لیے شریعت نے کہا جو تم کھاتے ہو اس میں سے کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس میں سے پہناؤ۔ بیوی بچوں کا حق، جیسے بیوی بچوں کے دیر بالش کے پیٹ کا بھرنا دین ہے، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا بھی دین ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی بے حیائی پر، اپنی بیوی کی بے پردگی پر، اپنی بیوی کے میرے دوستوں غیروں سے ملنے جلنے پر،
اور اپنی بیوی کی میرے دوستوں بزرگوں اپنی آزاد سوسائٹی پر خوش ہے تو فرمایا وہ مرد کو شریعت میں دیوس کہا گیا ہے، اور وہ مرد اپنی بیوی کے گناہوں میں برابر کا شریک ہے، وہ مرد اپنی بیوی کے گناہوں میں برابر کا شریک ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے متعلق کیا فرمایا؟ پہلے تو نکاح کی بنیاد کو صحیح کرو۔ پہلا فرمایا لوگ مال دیکھتے، مال کیا دیکھتے نکاح میں؟ مال والی، کیوں؟ لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، ساری پتی آئے گی تو یہ پتی کا کیا کام؟ جب خود ہی اتنی پتی ہوگی تو اس پتی کا کیا کام بیچارے کا؟ ہاں، یہ کنگال پتی کا کیا کام جب اتنی پتی کو دیکھو گے تو؟ کہ نہیں صاحب، ارب پتی، لاکھ پتی، کروڑ پتی۔ اب فرمایا یہودیوں کا طریقہ ہے کہ جن کے نزدیک مال ہی سب کچھ ہے۔ فرمایا پھر دوسرا جمال، حسن، ہاں حسن، کہ میرے دوستو کیا چاہیے اس کو؟ شو پیس چاہیے، ماڈل گرل چاہیے کہ بغل میں لے کر نکلو تو دنیا جلے، ہو تو دنیا کے لیے کر رہا ہے، اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہے۔ کیا جی؟ شو پیس، ون پیس، شو پیس۔ جی بھائی ہے نا، ہر جوان سے پوچھو نا، خود بھلے کیسے ہی ہو، ہاں کہیں سے بھی ٹھکانہ نہ ہو، ایسا بھی کہیں بس ایسی ہو، بس بس بس۔ ارے تم کبھی آئینے میں خود کو تو دیکھ لیتا، ہاں نہیں چاہیے ایسے۔ فرمایا عیسائیوں کا طریقہ ہے، ان کے نزدیک ظاہر کا حسن سب کچھ ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا لڑکی کے اخلاق کو، اس کے خاندان کو اور اس کی دینداری کو دیکھ کر نکاح کرنا، فرمایا میرا طریقہ ہے۔ کیونکہ اسلام میں نکاح کی بنیاد شہوت اور خواہشات نہیں ہے، بلکہ نکاح کی بنیاد آنے والی نسل کی حفاظت اور تربیت ہے۔ باطل کے اندر ہے نکاح کی بنیاد، اسی لیے ایک کبھی نہیں، دوسرا کبھی نہیں۔ اور اسلام میں نکاح کی بنیاد قرآن کہہ رہا ہے کہ نکاح کی بنیاد کیا ہے؟ کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوست بزرگوں اولاد آدم کو بڑھائے گا، کہ ہم نے عورت اور مرد کے جوڑ سے اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ نیک اور صالح کب آئیں گے؟ جب نیک اور صالح بیج ڈالو گے۔ اس لیے عورت کی دینداری میرے دوست بزرگوں یہ خاندان کی دینداری بنے گی۔ اس لیے حضرت عمر کے زمانے میں ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا کہ میری نہیں سنتا، بالکل یہ نہیں ہوئے۔ تو باپ نے، حضرت عمر نے بیٹے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا تو یہ ساری بات کہہ رہے لیکن میرا بھی کچھ حق ہے نہیں۔ کہا تیرا بھی حق ہے؟ کہا کہ کیا حق ہے؟ کہ پہلے تو یہ کہ یہ مرد کسی دیندار سے شادی کرے، کہ بازاری عورت سے شادی کیا ہے میرے باپ نے، کہ بے دینی۔ ابھی شادی کے بعد کہ نام اچھا رکھے بچہ جب پیدا ہو تو، کہ میرا نام ایسا رکھا ہے جس کا مطلب گو کا کیڑا ہوتا ہے۔ اور آج کئی ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے اولاد کا نام ایسا رکھتے ہیں جس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، سن لو ظلم ہے، یہ اولاد کی حق تلفی ہے۔ شوق کی دنیا میں آگے نام رکھنے کا امت شعور کھو چکی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا اس بات کو، ہاں یہ ظلم ہو رہا ہے اولاد پر۔ کیسے نام رکھنا جس کے معنی کا اثر اولاد کی زندگی پہ غلط پڑے۔ رات تو آدھے سے زیادہ رکھنے کے بعد پھر کوئی کسی نے کچھ ٹینشن دیا تو آ کے پوچھ لے، وہ چل جائے نام ہم نے یوں رکھیلا ہے۔ اگر رکھیلا ہے تو اب کیا پوچھنے لائے؟ اب رکھنے سے پہلے پوچھنے کا تھا۔ میں تو اتنا غصہ آتا ہے جب نئے نئے ناموں کو لے کر آتے ہیں، اور حالانکہ کئی نام ایسے جن کا مطلب میرے ایک تو ہوتا ہے بے مطلب نام اور ایک ہوتا ہے غلط مطلب نام۔ اور اللہ کے نبی پاک سے زمانے میں معمول کیا تھا؟ جب کوئی صحابی آتے، کوئی مسلمان ہوتا ہے، کیا نام ہے تمہارا؟ کہ فلاں، کے نام بدل دیتے۔ کسی کے نام کا مطلب اگر غلط ہوتا آپ نام بدل دیتے۔ یثرب کا نام مدینہ رکھا گیا، یثرب کہنا گناہ بن گیا، یثرب کہنا مدینہ کو بھی گناہ بن گیا، اللہ نے نام بدل دیے۔ اور جن کے نام کا مطلب اچھا ہے میرے دوست صاحب، وہ پہلے بھی وہ نام تھا، وہ نام نہیں بدلا گیا۔ تو نام اچھا رکھنا یہ اولاد کا حق ہے۔ اب یہ اولاد کی تعلیم و تربیت کہ میرے باپ نے میری تعلیم تربیت کا کوئی انتظام نہیں کیا، تو حضرت عمر نے دونوں کو کھڑا کہ کھڑے ہو، پہلے اس کا حق ادا کر، پھر میرے پاس آنا شکایت لے کر، کہ تو نے خود ہی تو اپنی بربادی کو دعوت دی ہے۔ تو تین چیزیں، اور آج میرے بھائی ایماندار سے بتاؤں کیا دیکھتے، پھر کیا لے کر آئے گی، کیا لے کر آئے گی، کیا جوڑے اور گھوڑے ہوں۔ میرے دوستو جو شریعت کے اندر
جہیز کی لعنت، اور جہیز کو مانگنے والا ہے شریعت کی نگاہ میں وہ ڈاکو ہے، چور ہے. اور یہ لوگ اس قابل ہیں کہ اگر بارات لے کر آئے تو بارات واپس لوٹا دو، چل لے کے بھاگے، ایسے نہیں دینا میں تجھے اپنی بیٹی. اللہ اتنی جب میرے دوست جرات اور غیرت پیدا کرے. آج تو لڑکا خود سوچتا ہے، کل تک بیچارے کو 60 روپے کی کارڈز گھڑی نصیب نہیں تھی، نہیں شادی ہو گیا راڈو تو اچھی ہے، راڈو تیرے باپ نے خواب میں دیکھی تھی راڈو. اور گھر کی بٹیاں کیا بولتی ہے، گھر میں میرے دوست چوہے بھوکے مر رہے ہیں، ہم نہیں بڑا نہیں چلتا، ہم 500 لے کر آئیں گے. کائے کو لے کر آئیں گے بھائی؟ 500 بارات کائے کو لے کر آئیں گے؟ یہ بارات آئی کہاں سے؟ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کا نکاح ہو رہا ہے، کون سی بارات گئی تھی؟ حضرت علی کون سی بارات لے کر آئے تھے؟ خدا کی قسم یہ سب غیروں کی لعنت ہے جو اسلام میں آئی ہوئی ہے، کوئی اس کا قیے نہیں ہے. بلکہ لڑکی والوں کے ذمے شرن کھانا بھی نہیں ہے کہ لڑکے والے کہہ رہے ہیں اتنے لے کر آئیں گے، سارے مہمانوں کو لڑکی والوں کو کھلائیں گے، جاؤ چلو. ہم غیر مسلم بھی ہمارے کچھ ہیں، ان کو بھی لائیں گے، ان کے لیے ویج الگ سے بنانا، کائے کو بنانا، مہمان تمہارے ہمارے. میرے دوستو ایک دین نہیں ہونے کی وجہ سے آج زندگیاں کہاں چلی گئی ہے، ذرا اٹھا کر دیکھو. کتنی مشکل بن گئی ہے، کتنی لڑکیاں گھروں کے اندر سڑ رہی ہے، کتنی لڑکیوں کے ہاتھ رکے ہوئے سے اس لیے کہ باپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. اور جو آ رہا ہے میرے دوستو بھکاری بن کر آ رہا ہے، جو آ رہا ہے بھکاری بن کر آ رہا ہے کہ کیا دو گے. جیسے 2 ٹانگ کے 4 ٹانگ کے جانور میرے دوست عید کے موقع میں بازار میں بکتے ہیں، آج منڈیوں کے اندر 2 ٹانگ کے جانور بکتے ہیں. نوجوان لڑکے، اب باپ ان کے بھی یہ ہوتے ہیں، لڑکی والے خریدار بنتے ہیں. اتنا کھلایا ہے، اتنا پلایا ہے، اور اتنی ڈگریاں دلوائی ہے، صاحب اتنے رشتے آ رہے تھے. اب آپ بتائیے آپ کیا دیں گے؟ اچھی طرح جوتے دیں گے وہ؟ یہ نہیں. خدا کی قسم میرے دوستو، اللہ ہماری امت بھی اس لعنت کو نکالے. ہاں ورنہ شادیاں سیدھی سادی تھی، یہ بیشنائی دھندے تھوڑے ہو رہے تھے. بلکہ مرد کو تو بنایا تھا، جب قوامون بنایا تھا کہ تیرے ذمے ہے کھلانا، یہ نہیں کہ لڑکی کا مال شادی کی رات کوئی کھانا. راڈو پہنیں گے، بس کی ٹکٹ کے باندھے تھے، صاحب یاما چاہیے، ماما نکل باہر، یاما دیں گے تجھ کو اچھی طرح. بولتے بھی لگتا ہے دوستو. اب بتاؤ ایسی شادیاں جب ہوگی یہ برکتیں لائے گی؟ جس شادیوں میں نبی کی سنتیں زبا ہوگی. حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے میرے دوستو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی مرتبہ نکاح کی مجلس میں براہ راست ان کانوں سے سنا ہوں کہ حضرت جی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے، ابو داؤد شریف کا حوالہ دے کر جن نکاح میں جان بوجھ کے سنتوں کو پامال کیا جائے گا، اللہ 7 پشتوں تک ہدایت کو سلب کر دے گا. 7 پشتوں تک نبی کی سنتوں کا مذاق اڑ رہے ہیں، اور رسپیکشن کے نام پر شادیوں کے اندر جو ہنگامے ہو رہے ہیں، اور پھر بے پردگی اور بے حیائی کا سیلاب، اور پھر باقاعدہ جو ہوتا ہے نا لڑکے یہ لڑکی والے جو لے کر آتے ہیں اس کو سجایا جاتا ہے، اس کے فیمیرے بنتے ہیں، سب کو دکھایا جاتا ہے. کتنی لڑکی کے دل دکھتے ہوں گے کہ ہمارا باپ کیسا کنجوس تھا، کیسا غریب تھا، یہ کیسی قسمت والی ہے، کتنا لے کر آئی ہے. کتنی ساس کے دل جلتے ہوں گے، ایک ہمیں ملی ہے مصیبت، یہ نصیب جلی، کیا لے کر آئی، اور یہ دیکھو کتنی، کاش ایسی کوئی بہو ملی ہوتی، میرے بیٹے کے وارے نیارے ہو گئے ہوتے. اب یہ آہیں یہ دلوں کی جلن ان چیزوں میں برکتیں لائے گی. آج اخلاق کے جنازے نکل گئے دوستو تو دلوں کی پھٹن کا ذریعہ بن رہی ہے. بوجھ جانے جا رہے بوجھ. اور میرے دوستوں چور اور ڈاکو لکھا ہے کہ کوئی آدمی کھلانے تو اس کی طبیعت نہ ہو اور زبردستی کھلا رہا ہو. کیا کرے صاحب، کھلانا پڑتا ہے. کیا کرے صاحب، کھلانا پڑتا ہے. اب آ رہے تو کھلانا پڑتا ہے. پھر نیوتے بازی، ہاں فرمایا بدترین ولیمے کا کھانا جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو دھتکارا جائے. غریب آئیں گے 2 بچے بھی لے کر آئیں گے اور 1 پلیٹ 300 کی پڑ رہی ہے، بابا کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے کا. اسے مالداروں کو خوش آمد کرتے ہیں، آپ تو ضروری آنا، تو آپ تو ضروری آنا. کیوں؟ ماشاءاللہ جتنا کھائیں گے اس کے اوپر کچھ دیں کے جائیں گے، اس لیے گلے کو بٹھاتے ہیں. ہوٹل والا تو اندر ہوتا ہے بھائی بیچارے کا وہ میرے دوستو گلہ، نہیں ماشاءاللہ ایسے ولیمہ پارٹیوں کے اندر تو میرے دوستو دروازے پر ہی کہ کوئی چک بھی نہ جائے، غلطی سے نکل بھی نہ جائے. کہ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ دھندے ہو رہے ہیں.
اسلام کے نام پر مذاق ہو رہا ہے، نبی کی سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، ولیمہ نہیں ہو گیا، ہوٹل کا کھانا بن گیا۔ جب دین سے زندگی ہٹے گی اور اللہ کے نبی کی زندگیوں سے دین ہٹے گی، خدا کی قسم زندگیاں تنگ ہوں گی۔ پھر عورت اور مرد کا تعلق، عورت کیا تھی؟ کل میں نے مردوں کا حق بتایا تھا، عورتوں کا حق بتایا تھا، اور آج میرے دوستوں میں مردوں کا حق عورتوں کو بتا رہا ہوں کہ عورت کی ذمہ اللہ نے دو کام دیے، اور یہ دونوں بڑے کام ہیں، ایک بحیثیت عورت ہونے کے اور ایک بحیثیت ماں ہونے کے۔ بحیثیت عورت ہونے کے عورت کے ذمے اپنے مرد کی دین کی حفاظت ہے، اسی لیے شریعت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو ٹیڑھی پھسلی سے بنایا، اور آج ہم لوگ یہ جملہ مذاق کا کرتے کہ تو ٹیڑھی ہے ہی، حالانکہ مذاق کا جملہ نہیں تھا، یہ عورت کی عزت اور احترام کا جملہ تھا۔ اللہ کا نبی تو عورت کو عزت دلانے کے لیے دنیا میں آیا ہے، ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا۔ فرمایا ٹیڑھی پھسلی کا کام کیا ہے؟ ٹیڑھی پھسلی کا کام کیا ہے؟ آدمی اپنے جسم پر دیکھے، ٹیڑھی پھسلی آدمی کے دل کی محافظ ہے، یہ دل کی حفاظت کا کام کرتی ہے۔ فرمایا جیسے ٹیڑھی پھسلی دل کی محافظ ہے، یہ عورت تیرے ایمان اور دین کی محافظ ہے۔ اسی لیے چار چیزیں جس کو مل گئی، دین اور دنیا کی بھلائی مل گئی، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، مشقت اٹھانے والا بدن، اور نیک بیوی۔ ربنا آتینا فی الدنیا کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کر رہے، اس سے مراد نیک بیوی ہے۔ اللہ کے نبی پوچھ رہے میں خزانے کے طور پہ جمع کرنے کی چیز بتاؤں، اس سے مراد نیک بیوی ہے۔ اور نیک بیوی کی علامت کیا فرمائے کہ جب تو اسے دیکھے تو اس کو دیکھ کر تیرے دل کو خوشی ہو، اور جب تو اس سے بات کرے تو اس کی بات کو سن کر تیرے دل کو ٹھنڈک پہنچے، اور جب تو اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے وہ تیری اعانت اور مدد کرے۔ یہ نیک بیوی کی مثال بتائے۔ اب آپ اپنے گھر میں جاؤ، ایماندار سے بتاؤ اپنی گھر والی کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے؟ وہ اول جھول، بال یوں بکھرے ہوئے، اور وہ کپڑے یوں، اور وہ دھول، اور وہ یہ۔ اب ایسے میں اس کو بولا ایسی بے ہو، چل ذرا بازار جا کر آئیں گے، چل بازار جانے کیسے جاؤں گی؟ اب بیٹی کنگھی کر رہی، پوچھے کنگھی کس کے لیے کر رہی؟ ارے پوچھو نا کس کے لیے کر رہی ہے؟ ابھی میں آیا تھا، اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھی۔ نہیں باہر جانے کا بولے نا تم تو سارے بننا سورنا باہر جانے کے لیے، فوراً کپڑے چینج، وہ بالی ڈھونڈ رہی، کیوں؟ میرے لیے بالی نہیں تھی تیری، میرے لیے بدلنا نہیں تھا تیرے۔ حالانکہ عورت کا بناؤ سنگار اپنے مرد کے لیے، حدیث میں آتا ہے جو عورت اس لیے اپنا بناؤ سنگار کرتی ہے شام کو تھک ہار کر جب میرا شوہر گھر آئے مجھے دیکھ کر اسے خوشی ملے، مجھے دیکھ کر اس کے دل کو سکون پہنچے، اس عورت پر اللہ کی رحمت، فرشتوں کی رحمت، ساری مخلوق کی رحمت اس عورت پر ہوتی ہے۔ اور کوئی عورت اس لیے اپنا بناؤ سنگار کرے کہ جب باہر نکلوں تو لوگوں کی نگاہ میں اچھی لگوں، سب سے پہلے آسمان والوں کی نگاہ میں وہ عورت زانیہ لکھی جاتی ہے، زانیہ۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک عورت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ دیکھا، کہا کہ تیرے ہاتھ مرد کے عورت کے؟ کیا نبی میں عورت ہوں، کہا ہاتھ میں مہندی کیوں نہیں لگی ہوئی ہے؟ کیا عورت کے ہاتھ میں مہندی یا اپنے مرد کے لیے تھا سنگار کی چیز؟ آج بناؤ سنگار، سارے ہار اور سارے زیور سب اندر کباڑ میں یوں ٹالا، اور گھر میں جو کپڑے پہنیں گی وہ عام طور پہ وہ لمبا بس جھبا، اور پھر دوپٹہ بھی گلے میں لٹکا ہوا، کیوں؟ وہ سمجھتی کہ گھر میں بناؤ سنگار کا کیا معنی جو بھائی، حالانکہ عورت کا سنگار کس کے لیے تھا؟ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی انگلی میں چھلا دیکھا، پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا یا نبی اللہ آپ کو اچھی لگوں اور آپ کو خوش کرو، اس کے لیے میں نے بنایا ہے۔ اماں جان بتا رہی ہیں کہ میرا بناؤ سنگار میرے آقا کے لیے تھا، اور آج کی عورتیں بتا رہی ہے ہمارا بناؤ سنگار باہر کے لیے ہے۔ کہیں باہر جانا ہو نا 1 گھنٹے پہلے سے تیاری ہو رہی، چلو نا بھائی ذرا رکو نا تھوڑا، بس تھوڑا سے، اور میاں نیچے کھڑا ہوا بیچارہ ہی ہوں، آئیے ہو نہیں، ارے رکو ذرا، تیار ہو، تیاری ختم نہیں ہو رہی، آخر ہے کیا یہ تیاری؟ سارے ان کو گدگدی ہو رہی ہے اندر، اور گھر میں کچھ نہیں۔ اب بتاؤ جس کو اپنے گھر میں صحیح چیز نہ ملے گی وہ بازاریوں کی ہے؟ آج باہر نکلو تو جس پر نگاہ ڈالو میرے دوست اس کا بناؤ سنگار جسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، پھر حرام میں مبتلا ہو رہی ہیں زندگیاں، پھر نوجوان دوسروں کے پیچھے جا رہے ہیں، کیا کرے صاحب گھر میں ہے ہی نہیں۔ اب گھر میں دال روٹی ابلی ہوئی دال ہو اور میں دوستوں اتری ہوئی چاول ہو تو آدمی باہر ہوٹل میں جائے گا نہیں جائے گا؟
اسے شریعت نے حکم دیا کہ تو اس طرح بن کہ کسی مرد، تیرے مرد کی نگاہ کسی اور کی طرف جائے نہیں. یہ شریعت تھا، یہ دین سکھایا گیا تھا، یہ زنا سے بچنے کے راستے تھے. اور آج میرے سے چیزیں ختم ہو گئی. تو عورت کا دین اپنے مرد کے دین کی حفاظت، اور مرد کے دین کی حفاظت میں پہلی چیز ہے کہ اس کی نگاہ کی حفاظت ہو. ایسی بناؤ، سنگار کرو کہ کسی اور کا حسن اس کی نگاہ میں نہ جچے. اتنے حسین بن کے رہو اپنی بیوی، اپنے شوہر کے سامنے. یہ دین کی محافظ. اور دوسری چیز، جتنی اس کی کمائی ہو اسی میں اپنا گزارا کرو. اتنے تانے اس کو نہ دو کہ مرد حرام کی کمائیوں پہ مجبور ہو جائے. آج کوئی بات ہوتی ہے، وہ فلاں مسئلہ ہے، لانا پڑے گا. ارے اللہ کی بندی کہاں سے لاؤں؟ جتنا ہوتا ہے دے دے. میں کچھ نہیں جانتی، تمہارا تو ہمیشہ کا ہی رونا ہے. میں تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے. نہیں، میرے باپ کو کون سا دن کوئی تھی گھڑی تھی کہ جب سے آئی ہوں کوئی سخی نہیں دیکھی، حالانکہ یوں ہو گئی ہے. کوئی سخی نہیں دیکھی ظالم نے. میں تو قسمت ہی پھوٹ گئی. اب وہ فلانے کا مرد، اب دوسرے پر فوراً نکاح. فلانے کا مرد کر رہا نہیں کر رہا، فلانے کے بچے کر رہے نہیں کر، ایک تمہیں ابھی روزانہ کے تانے سن مرد کے کیا گئے صاحب رہے نہیں. ابھی تو اب مصیبت ہے ہی تو کرنی ہے. اب جھوٹ، سود، دھوکہ، بے ایمانی، رشوت، حرام، سب کچھ اللہ کے حکموں کو توڑ کر کما رہا نہیں کما رہا ہے. کیا کرے صاحب، پورا ہی نہیں ہوتا گھر میں. کیا کرے صاحب. اگر عورت اس پر آ جائے، دور صحابہ میں عورتیں یوں کہا کرتی تھی، اے ہمارے شوہر، ہمیں حلال کے سوکھے ٹکڑے لا کر کھلانا، ہمیں حرام کے تعلق میں نہیں چاہیے جو ہماری آخرت برباد کر دے. اور آج کی ویکینڈ میں کچھ نہیں جانتی. دور صحابہ میں کوئی مرد کما کر آتا، بیوی پوچھتی کہاں سے لائے ہو، کسی کا حق تو نہیں دبایا، کسی پہ ظلم تو نہیں کیا، کسی کا مال تو نہیں چھینا. اور آج کل بیوی کا کتنا لائے ہو، کل تو 500 تھے، آج 400 100 کم کہاں ہو گئے. کہاں اڑا کیا ہے، کہاں اڑا کیا ہے. جیب کی ہڑتی ہو رہی، کہاں اڑا کیا ہے. ہمیں نہیں، کہیں بھی نہیں. آج اتنی ہیں لیکن میں ہوتا ہی نہیں ہوتا. بولو نا، میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں؟ کیوں اور وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی بیوی کو اس کا دین نہیں دیا ہے، ہم نے اپنی بیوی کو اس کا دین نہیں بتایا ہے. اسی لیے فرمایا عورت جنت بھی اور جہنم بھی ہے. اگر عورت دیندار بن گئی اور اس کی زندگی میں حیا اور دینداری آ گئی، خدا کی قسم گھر کو جنت بنا دے گی. اور اگر وہ بے دین ہے تو میرے پورے گھر کو برباد کر دے گی. اسی لیے فرمایا ایک عورت کی دینداری 70 ولیوں کی ولایت پر بھاری ہے. 70 ولیوں کی ولایت پر. یہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے. ایک عورت کی دینداری 70 ولیوں کی ولایت پر بھاری ہے، اور ایک عورت کی بے دینی 1000 شیطان کی شیطانیت پر بھاری ہے. پورے خاندان کو برباد کروا دے گی. ہاں، تو یہ مرد کا دین عورت کے ذمہ تھا. دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مقام اتنا اونچا کیوں؟ اللہ نے تمام نبیوں کی بیویوں کو میرے دوستوں قرآن میں کس نام سے پکارا؟ مراتن نو، مراتن یہ فرعون، یعنی عورت کے لفظ سے. بیوی، بیوی، عورت، اس لفظ سے پکارا. لیکن اللہ کے نبی کی بیویوں کو زوجہ کا لفظ ہے، زوجہ. اور یہ کیوں کہا گیا؟ یہ عزت کا لفظ ہے. اللہ کی نبی کی بیویوں کی عزت اللہ پاک کہہ رہے ہیں. یہ بیوی، یہ مراد نہیں، بیویاں نہیں، یہ تو نبی کی ہم سفر، نبی کی شریک زندگی، نبی کے دکھ درد کی ساتھی ہے. اور جہاں اللہ نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو خطاب کیا ہے، وہاں میرے دوستو میراث کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ نساء النبی. اے میری نبی کی بیویوں، اے میرے نبی کی بیویوں. اتنی عزت اور احترام. اور میرے دوست اللہ کی نبی کی بیویوں کا کمال کیا ہے؟ ساری دنیا کی عورتوں میں سے اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے جن بیویوں کو چنا ہے، جن عورتوں کو، کیا کمال ہے ان بیویوں کا؟ آج تو پیسے کما کما کر گھر نہیں چل رہے، اور اللہ کے نبی کی بیویوں نے پوری امت کی عورتوں کو بغیر پیسوں کے گھر چلا کر دکھایا ہے. کیسے چلایا؟ نبی کی بیوی نے کیسے گھر چلایا؟ بغیر پیسوں کے گھر چلایا، بغیر چولہے جلے زندگی گزار کر دکھائیے. فرمایا 3 چاند گزر جاتے ہمارے گھر کے چولہے، نہ روٹی کے لیے جلتے نہ سالن کے لیے جلتے. اسودین، اسودین، 2 کالی چیزیں، کھجور اور پانی. اس پر آقا مدنی اور آپ کے گھر والوں کا گزرتا. کبھی سال تک کہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے اور آپ کے گھر والوں نے اور آپ کی اللہ کے نبی نے کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. یہ اللہ کے نبی کی بیویوں کا کمال ہے. اب پوری صورت مبارکہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ، مطالبہ کرنا ملتا ہے. ڈیمانڈ.
वो भी नबी, औरतें तो आखिर औरतें ही थी ना। तो सारी औरतों ने मिलकर अब फतुहात के दरवाजे खुले और माशाल्लाह फरावानी होने लगी। तो उन औरतों ने आपस में मिलकर यूं कहा कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगना चाहिए, कि हमें भी कुछ जेब खर्च और हमें भी कुछ दे दिया जाए। तो अल्लाह के नबी खुश हो गए ना। कितना नाराज हुए कि 1 महीने तक किसी बीवी के पास ना जाने की कसम खाई और पूरे मदीना में शोर मच गया कि अल्लाह के नबी ने बीवियों को तलाक दे दी। और अल्लाह कितना नाराज हुआ, अल्लाह कितना नाराज हुआ कि बराए रास्त नबी की बीवियों को खिताब करके कह रहे हैं कि ए नबी, ए मोहम्मद, ए नबी की बीवियों, अगर तुम्हें दुनिया चाहिए हम अपने नबी से कहेंगे कि तुम्हें छोड़ दे, तुम्हें तो हम अपने नबी को तुमसे बेहतर बीवियां देंगे और तुम्हें आखिरत में दोहरा अजर देंगे, दोहरा अज़ाब देंगे। एक मर्तबा के मुतालिब अल्लाह इतना नाराज हुआ। और ये उम्मत की माओं का एहसान है पूरी इंसानियत पर कि बगैर पैसों के घर चला कर दिखा, वो भी इमामुल अंबिया का घर। अब बेटी फातिमा उसकी जिंदगी बता रही है कि बेटी फातिमा की जिंदगी कैसे गुजरी। किसी ने कहा अल्लाह के ए फातिमा, तुझे जन्नत में जाने वाली औरतों का सरदार का लक़ब क्यों दिया गया? इसलिए कि तो अल्लाह के नबी की बेटी थी, इमामुल अंबिया की सबसे चहीती, सबसे प्यारी, सबसे महबूब बेटी। कि नहीं। कहा तो हजरत अली की बीवी इसलिए मिला? कि नहीं। फिर किस पर मिला? कहा जब से मेरा निकाह हुआ, एक तो अल्लाह के दीन के किसी तकाजे पर मैं अपने मर्द के लिए रुकावट नहीं बनी, कभी नहीं। और फिर उनकी गैर मौजूदगी में जो हालात, जो फाका, जो मुसीबत, जो तंगी, जो परेशानी आई, कभी मैंने उसकी शिकायत अपने शोहर से, अपने बाप से भी नहीं की है। इस पर अल्लाह पाक ने मुझे जन्नत में जाने वाली औरतों के सरदार का खिताब दिया। ये फातिमा की जिंदगी, जो खातून जन्नत में जाने वाली औरतों की सरदार बनी है। हाँ, तो आदमी ये सोचता है कि साहब 1000 मांगे तो 2000 की ताकत होनी चाहिए, चमाच की ताकत नहीं होनी चाहिए। कि मांगे कैसे? कि बीवी ला रहे, कोई मेरे मिनिस्टर ला रहे, बाप सिखा रहा है क्या है। तो मेरे दोस्तों, निकाह ये औरत की जिम्मेदारी थी, घर का निजाम। और फिर दूसरी, बेहैसियत मां होने के औरत के जिम्मे अपनी औलाद की तरबियत का निजाम था। हाँ, मां की गोद ये मदरसा थी। तमाम औलिया अल्लाह की जिंदगी को उठाकर देखो, इमाम बुखारी को इमाम बुखारी बनाने वाली कि उनकी मां थी। वो तो मेरे दोस्त यतीम थे, बाप का तो बचपन में इंतकाल हो गया था और ये पैदाइशी नाबीना थे। 4 साल तक मां ने अल्लाह के सामने रोई है, तब जाके आंख मिले है। और फिर लेकर 11 मुल्कों का सफर किए, जब चेहरे पे दाढ़ी का एक बाल नहीं निकला था, इमाम बुखारी हदीस के उस्ताद बने। आज पूरी दुनिया में इस किताब को पढ़े बगैर कोई आलिम नहीं बन सकता। बता इसका अजर सवाब जो इमाम बुखारी को मिलेगा, का उनकी मां को नहीं मिलेगा, बल्कि उनकी मां बुनियाद है। मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह मुकाम गौस तक पहुंचाने वाली कि उनकी मां है। सुल्तानुल हिंद को मेरे दोस्त सुल्तानुल हिंद बनाने वाली उनकी मां है। मेरे दोस्त ख्वाजा अजमेरी को सुल्तानुल हिंद बनाने वाली, हजरत निजामुद्दीन को महबूब सुबहानी बनाने वाली कि उनकी मां है। ये दावत का काम मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को इस मुकाम पर पहुंचाने वाली कि उनकी मां है, जो उनके जिस्म को छू कर यूं कहती थी, सूंघ कर, कि तेरे जिस्म से सहाबा की खुशबू आती है। हजरत शेख को इतना बड़ा मेरे दोस्त शेखुल हदीस बनाने वाली कि उनकी दादी और उनके बाप की मेरे दोस्तों की जिंदगियां हैं। उनकी दादी जो मेरे दोस्त कुरान के हाफिजा थी और कहते मेरे बाप का दूध नहीं छूटा, मेरे बाप पारे कुरान के हाफिज थे। जब माँ ऐसी थी तो दूध नहीं था, वो कुरान की आयतें थी जो दूध के कतरों की शक्ल में बच्चे की जिंदगी में उतर रहा था। माँ की हया, माँ का तकवा, माँ का सबर, माँ की दीनदारी, माँ का ईमान, माँ की जन्नत, माँ की आखिरत की फिक्र, ये सब औलाद में मुंतकिल हो रहा था। और आज जब अंदर की माया बिगड़ गई तो आज माँ की बेहयाई, आज माँ की दुनिया की मोहब्बत, और आज माँ की बेपर्दगी और माँ की गलत जिंदगी, दुनिया की मोहब्बत, ये सब औलाद में मुंतकिल हो रही है। बच्चों की जिंदगी की बर्बाद की बुनियाद मेरे दोस्तों माँ है। आज माँ अपने बच्चों को दीन से दूर, वरना घरों में सुन्नतों के जिंदा करने वाली तो माँ थी। मैं तो अक्सर ही कहता हूं अपने बच्चों को सोने का लुकमा खिलाओ, हम इससे मना नहीं करते, अल्लाह ने आपको दिया है तो, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश दुश्मन बन के करो। इसीलिए हदीस में आता है जो अपने घर में कोड़ा लटकाए रखे, अल्लाह की रहमत उस घर पर नाजिल होती है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज के लिए कहो, और जब 10 साल का हो जाए तो रहमतुल आलमीन कह रहा है, रहमतुल आलमीन कह रहा है, इमामुल अंबिया कह रहा है, अल्लाह का नबी कह रहा है, अल्लाह का नबी कह रहा है कि मस्जिद में न जाए तो मार के मस्जिद में ले जाओ। ये वक्त है बच्चे की आदत और परवरिश के करने का। इस वक्त में अगर आदत नहीं पड़ी, ये बच्चा बड़ा होकर नमाजी नहीं बनेगा।
آج 3 برس کے بچے کو چاکلیٹ کی لالچ دے کر، پیسے کی لالچ دے کر، بسکٹ کی لالچ دے کر بیبی سٹنگ میں بٹھایا جا رہا ہے کہ بچے کو بیٹھنے کی عادت پڑے کہ کل اسکول اور کالج میں جانے کے قابل بن جائے. اور 10 برس کے بچے کو مسجد میں بھیجنے کو تیار نہیں کہ میرے بچے کو مسجد کی عادت پڑ جائے، اللہ کے گھر میں جانے والا بن جائے. آج تو 16 برس کا پٹھا بھی بچہ ہی ہے. ارے تو چھوٹا ہے، چھوٹا ہے، یہ چھوٹا ہے کہ میں کیا بولوں، چھوٹا ہے. کیوں؟ آج اس کا ماحول ہی ختم ہو گیا. ورنہ دینداری، اعمال، بچوں کو بچپن سے اللہ کی عظمت، نبی کی محبت ماں بٹھاتی تھی، ماں دلوں میں بٹھاتی تھی، ایمان سکھاتی تھی. ایمان روٹی دے کر کہہ رہی بیٹی روٹی کون کھلا رہا ہے؟ بیٹے اللہ کھلا رہے، اللہ پالنے والے. بیٹے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے. بیٹے جھوٹ بولو گے اللہ ناراض ہوگا. ایک ایک سنت بغیر سلام کے گھر میں جا کر بیٹے باہر جاؤ سلام کر کے آؤ، مسلمان ہے. مجالے مسلمان ماں گھر میں ہو اور بیٹا کھڑے رہ کر پانی پی لے، بیٹی کھڑے رہ کے پانی پی لے، بغیر سر ڈھا کے پانی پی لے. مائیں بتاتی تھی اللہ کی عظمت، نبی کی محبت، سنتوں والی زندگی، گھروں کے اندر اعمال کی فضا، اپنے مرد کی دین کی حفاظت، اپنے بچوں کی دین کی حفاظت، یہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی. اور آج دنیا کی لائن کی ساری ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتی ہے، کوئی ماں اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی کہ اولاد کے دین یہ میرے ذمہ ہے. اور جب ماں ہی کی گود بگڑ جائے تو یہ اولاد کے بننے کی اور امید کہاں سے کی جا سکتی ہے؟ جب ماں ہی میرے دوستوں ویسٹرن کلچر کی عاشق بن جائے، اور جب ماں ہی ٹی وی کی دیوانی بن جائے، اور ماں ہی کو گانے کے بغیر مزہ نہ آئے، اور ماں ہی کو سیریل کے بغیر مزہ نہ آئے، تو اس کی گود کی اولاد کے بارے میں کیسے امید کر سکتے ہو یہ نمازی اور یہ دیندار بنے گا؟ ہاں، جو ماں روزہ کھول رہی اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اس کے بچوں سے امید کر سکتے ہو یہ مسجد پہ جانے والے بنیں گے؟ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، زندگیاں برباد ہو رہی ہے ہماری اپنے اعمال سے. اسی میرے دوستو اپنی زندگیوں کو بناؤ، اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنی عورتوں کو دین دو. اس لیے کہتے گھر میں تعلیم کرو. ڈنڈے سے دین نہیں آئے گا، ڈنڈے سے دین نہیں آئے گا، ڈانٹ ڈپٹ سے دین نہیں آئے گا. اور ڈانٹ ڈپٹ والا اور ڈنڈے والا دین زیادہ دن چلے گا نہیں. نماز پڑھنی پڑے گی، سر توڑ دوں گا، لو آسی مسلح آسی نماز. ہاں جب تم گئے مسلح لپیٹ کے اوپر جاؤ. برقع پہننا پڑے گا، برقع پہن کے نکلی، گھر سے نکلی، راستے میں جا کے برقع اتار کے تھیلی میں ڈال لی، کیا کر لو گے تم؟ جب تک اندر سے قبولیت نہیں آئے گی، خدا کی قسم مذاق تو آئے گا دین کا، دین نہیں آئے گا. اور اندر سے قبولیت کے لیے اپنے گھر میں تعلیم ہے، اپنے گھر میں تعلیم ہے. یہ فضائل کی تعلیم کو معمولی نہ سمجھو، یہ گھر کی بے دینی کا علاج ہے. اس زمانے کے اعتبار سے اللہ نے عجیب قبولیت دی ہے دوستو. اپنے گھر کو وقت دو. مسجد کی تعلیم کو جتنا ضروری سمجھتے ہو گھر کی تعلیم کو ضروری سمجھو. یہ نہیں کہ گھر میں جا کے آرڈر دے دو تعلیم کرنا. ان کا کیا لگا ہے؟ ان کو کیا پتہ اس کی مال کی قیمت؟ ان کو کیا پتہ اللہ کے نبی کی قیمت؟ تمہیں احساس ہے ہم کریں گھر میں تعلیم. بٹھائے اپنی بیوی کو، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، نرمی محبت کے ساتھ کرو. اتنی نرمی شفقت گھر والوں کے ساتھ کرو کہ میرے دوستوں بتاؤ گھر والوں کا دل جیت جائے. ورنہ ضد میرے دوستوں فرمایا 3 ہٹ دنیا میں مشہور ہے، بال ہٹ، استری ہٹ، اور میرے دوستوں بزرگوں بادشاہ کا ہٹ، راج ہٹ. یہ 3 ہٹ ہے کہ ایک بار اگر ضد میں آ گئی، ایک بار اگر میرے دوستوں بزرگوں وہ اس کے اندر نفرت آ گئی پھر کبھی دین پر نہیں آئے گی، بلکہ آپ کی ضد میں سارے غلط کام کرے گی. اس سے بڑی نرمی، بڑی محبت، بڑی شفقت. آج باہر ہم لوگ سافٹ آئس کریم ہے. مردوں سے بھی کہہ دوں آپ لوگوں کو بھی کہ باہر ہم لوگ کہ سوائے اسماعیل کے بات ہی نہیں، جب دیکھو دانت کھلے ہوئے. کبھی پیشانی پہ حضرت کے بل نہیں دیکھا، کبھی حضرت کو غصے میں نہیں دیکھا. ہاں بالکل سافٹ، بالکل سافٹ. اور گھر میں سیڑھی پہ چڑھتے تو گھر والوں کا کیا ہوتا ہے؟ جل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلا کو ٹال تو. کیا ہوا؟ صاحب شیر آ رہا ہے، شیر. اب کس کو مارے گا، کس کو کوٹے گا، کس کو پیٹے گا؟ بچے ماں کے پیچھے اور ماں کچن کے اندر. چلو مصیبت آئی. ہر آدمی سمجھ دیکھا میرا رعب، یہ رعب ہے. شیر سے، کتے سے، سور سے ہر آدمی ڈرتا ہے. یہ کون سا رعب ہے؟ ذرا کوئی بات ہی گالی کے بغیر بات ہی نہیں. کھانے میں زبان نہیں یوں پلیٹ پھینکتا ہے اور اس کو ماں کی اور باپ کی گالی دیتا ہے اور سمجھا بہت بڑا کارنامہ کر رہا ہوں میں. دل پھاڑ رہا ہے، دل پھاڑ رہا ہے.
नफरतें दिलों में पैदा कर रहा है। फिर बच्चे भी यही देखेंगे। फिर मां की अजमत बच्चों की, बाप अगर बच्चों की मौजूदगी में अपनी बीवी को डांट रहा है, ये डांट नहीं रहा है, बच्चों की निगाह में अपनी मां को जलील कर रहा है, या तो बच्चों के दिल में बाप की नफरत आ जाएगी या अपनी मां की कीमत खत्म हो जाएगी। फिर वो भी अपनी मां के लिए करेगा, चल बुड्ढी चुप रहे, बड़बड़ करती रहती है, क्यों बाप बोल रहा है। हाँ, एक साहब थे जो अपनी बीवी को घेली क्या करते, उसके बच्चे भी अपनी बीवी को मां को घेली कहते थे। घेली तो क्या कली नहीं, बाप की तस्मीली नेमत। डांटने को मना किया शरीयत ने, कोई बात है अलग से कहो, बच्चों की मौजूदगी में ना कहो। अगर बच्चों के दिल में मां की मोहब्बत ज्यादा है तो तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो जाएगी, तुम दुश्मन बन जाओगे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने दीन सिखाया, दीन, औरत का दीन, मर्द का दीन, बच्चों का दीन, कि घर में कैसे रहो। अब बाप ही बेटे से मगर सिगरेट लेकर आना ना, आज सिगरेट हाथ में पकड़ के लाया, कल 2 उंगली के दरमियान पकड़, तीसरी बार ये लगा दे, क्या होता है, ये लगा देख कर आएगा। हाँ, फिर बाप के पास बैठ के सीने में पीने वाला बनेगा। कभी इन चीजों की आदत न डालो। पुड़ियों की बीमारियां। हाँ, बाप ने मांगा बेटे से, जा बेटे ले आ, बेटे ने 2 के बजाय 3 ले लिया, एक 2 बाप को दिया, एक अपने बाजार। देखो तो सही, मेरा बाप इतनी अजमत से, इतनी मोहब्बत से ये क्या पूरी फाड़ के मुंह में डालता है, कोई बहुत बड़ी चीज दिखती है मुझको। अब बेटे बच्चे मीने भी डालना शुरू किया, 1-2 दिन थोड़ी तकलीफ हुई, मजा आना शुरू हुआ, बच्चे भी आए, फिर पूरा खानदान घर बैठ करी। कितनी गंदगियां है मेरे दोस्तों, आज इज्तिमाई चल रही, इज्तिमाई, सब शरीक, हमाम में सब नंगे। इसे शरीयत बता रही है दीन। अपने बच्चों की मौजूदगी में अपनी बीवी से ओछा मजाक भी ना करो, वरना बच्चों के दिलों में भी चीजें आएगी। इस्लाम मालूम करो, दीन मालूम करो। हया है हमारे इस्लाम में, शर्म है हमारे इस्लाम में, घरों का दीन है हमारे पास, हमें जिंदगियां सिखाई गई है, हमें नबी वाले अखलाक दिए गए। सिला रहमी, रिश्तों से ताल्लुक जोड़ो। फरमाया बीवी के सामने तुम उसके खानदान के वालों को बुरा भला न कहो, वरना तुम्हारे खानदान वालों की वक़्त तुम्हारी बीवी के दिल से खत्म हो जाएगी। हाँ, कौन सी चीज मेरे आका ने छोड़ी है, कौन सी चीज अल्लाह के नबी ने छोड़ी है जिसको ना बताया हो, कि तुम अपनी उस घरवाली के सामने उसके भाई के, उसके खानदान की तारीफ करो, उसके दिल में भी तुम्हारे घर वालों के खानदान की मोहब्बत आएगी। अरे तेरा कोई खानदान है, उनके देखो उनके ये, तो जो जबान से अगर न कही तो दिल में क्या, तुम्हारा कौन सही है, एक से एक तो है सारे। हाँ, तो तुम्हारी फसली है, तो बाहर से थोड़ी आई है। और कुरान कह रहा है मेरे दोस्त बुजुर्गों, सूरह नूर को उठाकर देखो, हाँ, खबीस के लिए खबीस है और पाक के लिए पाक है। ऐसा जैसी रूह वैसा फरिश्ते हैं, इसे जैसा है अब उसको सही करने की कोशिश करो। ये नहीं कि चलो इतनी सारी बातें भी, आपको एक चांस और मत देखे, किसी दीनदार की तलाश करके एक और निकाह का, ऐसा नहीं सोचो मेरे भाई। हाँ, नहीं तो बोले आपने इतना बताया, हमारे पास तो है नहीं, अब एक और देखें इंशाल्लाह। नहीं, तुम लोग तो हिम्मत नहीं करोगे, मालूम, तुम लोग के तो बस की नहीं। हाँ, ये नहीं, बल्कि उसी को सही करने की कोशिश करो, दीन पर लाने की कोशिश करो। खुदा की कसम, फिर घर जन्नत बन जाएगी, जन्नत। फिर दिलों में उल्फत मोहब्बत आएगी और हमारी नस्लों महफूज हो जाएगी। हम बाहर की तालीम से मना नहीं करते, जहर पिलाना ही ना पिलाओ, लेकिन पहले घर में उसका तिरियाक करो कि बच्चा बाहर का गलत माहौल लेके घर में आए, घर का माहौल उसके बाहर की गंदगी को धो ना ले। बच्चे जैसे बाहर खेलते ना, अब बाहर मिट्टी है, धूल है, लाल मिट्टी में आगे बच्चे, तब घर के अंदर माँ की फौरन कपड़े बदलती, धो नीला मुंह साफ, बच्चा पाक हो गया। अब घर में गंदगी का माहौल, कि घर में धूल और मिट्टी हो, तो बाहर भी धूल मिट्टी, घर में भी धूल मिट्टी, अब बच्चे में कोई पाकी आएगी? बच्चा तो उसी में लटपट हो जाएगा। तो इसके ये करें। और फिर मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआएं भी मांगे। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। अल्लाह एक बार वीजा लगा दे, बस मेरे बेटे को पहुंचा दे, बस बोला बहुत दिन मांग रहे, आज क्या मांग रहे। मेरे दोस्तों, मेहनत जब बनियों की, दुआएं भी बनियों की। जब पहले मेहनत नबियों की थी तो दुआएं भी नबियों की थी। माँ अपने बच्चे को पालती थी आखिरत को सामने रखकर, माँ अपने बच्चों को पालती थी। आज बाद भी अपने बच्चों को पाल, अपना कमाओ पूछ समझ करके बुढ़ापे में खिलाएगा खिलाएगा खिलाएगा। अब मैं इसका खुदा हूं, यह बड़ा होगा मेरा खुदा बनेगा। अब मैं इसका रब हूं, यह बड़ा होगा मेरा रब बनेगा।
اور اللہ لکھا ہے میرے دوستوں علماء نے، جو ماں باپ اس گھر سے اپنی اولاد کو پالیں گے اللہ ان کی خدمت سے ماں باپ کو محروم کر دے گا۔ اسے دعائیں بھی مانگو اپنی اولاد کے لیے، گھروں کے معاشرے کو بناؤ، حیا لاؤ، ساری گندگیوں کو نکالنے کی کوشش کرو، ایک دم سے جا کے حرام کے فتوے مت دینا، گھر میں ذہن بناؤ، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ نے عورت میں مرد سے زیادہ لینے کی استعداد رکھی ہے، مرد سے زیادہ لینے کی استعداد، حق کے قبول کرنے کی استعداد رکھی ہے۔ ہاں اس لیے اگر گھر میں نرمی کا ماحول آ گیا انشاءاللہ میرے دوستوں دین آ جائے گا۔ اس لیے 4 چیزیں اللہ نے عورت میں رکھی ہے، اور بیچارے بھائی موجود نہیں، 4 چیزیں اللہ نے رکھی عورت میں، مرد سے زیادہ۔ ایک تو اللہ نے رونے کی طاقت، عورت جب چاہے رو سکتی ہے، جہاں چاہے رو سکتی ہے، جتنا چاہے رو سکتی ہے، اور اتنا بڑا عورت کا ہتھیار ہے کہ مرد سلنڈر ہو جائے، کتنا ہی بڑا پہلوان ترم خان کیوں نہ ہو۔ کیوں بھائی؟ ارے بولو نا، کتنی بار ہو چکے ہیں اپن سب، کوئی نئی بات ہے، ہو ہی سکے، اس کی یوں ہوا بس ختم۔ ہارا 2 گھنٹے مولوی صاحب کا بیان سن کر ایک صاحب نے 4 مہینے کا نام لکھایا، گھر میں پہنچا میرے دوست، اور پھر بولنے میں بھی اسٹائل ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ کی بندی آج مسجد میں جماعت آئی تھی، ماشاءاللہ بہت قربانی والی جماعت، تو میں کیا کروں؟ ارے بات تو سن، وہ جماعت نے ماشاءاللہ جو بیان بھی بڑا زبردست بیان کیا، کیا بات، تو آخر بولو نا کہ مطلب کیا ہے، کیا کیوں سنا ہے میرے کو کہ وہ 4 مہینے کی جماعت بن رہی تھی، تو تمہیں کیا کروں؟ وہ میں نے بھی وہ جماعت میں جانے کا، اچھا سارے محلے کی تبلیغ والے مر گئے تھے، تمہیں ایک ٹھیکیدار رہ گیا تبلیغ کے، ہاں کہ چلی میں اپنی ماں کے گھر، لے جاؤ سارے بچوں کو، فوج ہے نا یہ تمہاری سب کو، اور لے جاؤ گھر بھی، اور سب جاؤ تبلیغ کرو، میں چلی۔ بس یہ 2 جملے ہوتے پھر مرد کی کیسٹ کیسے بدلتی ہے؟ ارے اللہ کی بندی تو بالکل ہی بس سنتے ہی نہیں بات پوری، میں تھوڑی جامع ایسے نام لکھایا بول رہا تھا، چینج دا کیسٹ، 2 گھنٹے کا بیان 2 منٹ میں پیسے، ہاں، اور اگر اس کا مزاج بنے گا خدا کی قسم میرے دوستوں وہ خود اپنے مرد کو قربانی پہ کھڑا کرے گی۔ آپ جائیے ہماری